تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا، اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی، ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے، اس پانی کو دیکھو، اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا، اس کو دو خاندان دے دیے، ددیال ننیال، اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال، اتنی بڑی عزت دے دی اس کو، خاندانوں میں پیدا کیا۔ اس کی خوشی پہ ددیال ننیال بھی خوش ہوتا ہے، سسرال بھی خوش ہوتا ہے، اس کے رونے پہ ددیال ننیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے۔ ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو، آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کروں، سینٹینس مکمل کر لیا کریں۔ ایک غلیظ پانی تھا، کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا، ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سائنٹسٹ بنے گا، اور یہ ایک سیاستدان بنے گا، یہ ایک بڑا آدمی بنے گا، یہ ملینز بنے گا، بلینئرز بنے گا، اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا، اس کو تنگ کرو گے اس کا باپ بھی آئے گا، ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے، پورا پیچھے خاندان ہوگا، اس کے رونے پہ خاندان روئے گا۔ پھر اس کا ایک، اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا، میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے، تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا، اور 4 عدد نسب ایک دیا، سسرال کتنے دے دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے۔ پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا، ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے۔ ابے لے آ، بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو۔ تو اولاد بھی نعمت ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں، آنے دے، آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا، آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے، گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں، اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے۔ تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو، ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے، وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا، پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو، تو چور بن جائے گا آٹومیٹیکلی، ڈاکو بن جائے گا۔ تو وہ تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا۔ اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو، پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، جتنا ہو اچھا ہے، لیکن جو پیدا ہوتے جائیں اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے۔ ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے، ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا، 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے، انسان کے بچے بنیں گے۔ فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیا نا۔ تو نسبا و صہرا، قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا، تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں، اور نعمت ہے سسرال۔ آپ یہ تو ہم مذاق کرتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا، دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں، مجبور ہے۔ لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو، آپ جاؤ، کوئی عزت دیتا ہے؟ جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، صرف رشتہ طے ہو گیا ہے، بھائی دولہا بھائی آئے ہیں، بھائی ان کا سموسے کا پوچھو، ایسا نہ ہو برا لگ جائے۔ آپ کو پتا ہے ادھر اس کو ٹینشن دی، پارسل کدھر کرے گا، یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا۔ یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا، میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا، یہ پارسل کدھر کرے گا، بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا۔ کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو، کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹھیے، آپ آئیے، ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار؟ اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیتے، بے غیرت تو آتے ہیں، آجا بھائی، لیٹ کیوں آیا تو، کب سے انتظار کر رہی ہے۔ بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو ابا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی، یہ اس ٹاپک، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے، بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو۔ یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی، اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم، ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے، ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی، اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے، ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں، کلوننگ کے ذریعے، ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے، اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے، بولو ریاست کے غلام بن کے رہو، بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو، ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو۔ وہ مجبور ہے، اماں سنگل مدر، سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں، نہ سالے ہوتے ہیں، نہ سالیاں ہوتی ہیں، نہ کزنیں، نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، ختم۔ کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں
وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دیے اللہ نے کہ اب ان کتوں سے دل لگاؤ. فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں. میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, آپ تو کتے پالتے ہیں ماشاءاللہ, کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں, کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا, اللہ کے KMC والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے ہیں. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی, تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست ہیں, اور ٹوپی ماشاءاللہ, بڑا پرنور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو KMC کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی, کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کتا مارنے کے بارے میں؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہوگا؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی. نماز دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی؟ جی. یعنی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں, دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو, اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا, ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہیں کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا, اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے. وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ ارے صاحب میں نے کوئی ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا KMC والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ KMC کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب KMC کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ, بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے, خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو KMC کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر KMC نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. تو گڈ نیوز ہے بھائی. اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی ساری جو اینیمل لورز اور NGOs ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سوں کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے, تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک. کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا, کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج, حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا, جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, ہوا یہ تھا تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں. سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے, استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے. وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, نظریاتی اختلاف کرتے تھے, اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے, اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا, قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی. ہی ہاتا لما توعدون. دوسرے مقام پر ہے اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا موت کے بعد زندگی, ہی ہاتا, یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ, بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟
زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے، درندے کھا گئے، کھاد بن گئے، نالوں میں بہہ گئے، جلا دیا، اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے، جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے، فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے، فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے، دیکھ دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی، امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا، تو چائنا والے اور تو کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں، ابے دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے، ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے؟ آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا، تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ؟ ٹائم تو بتائیں، یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو. سأل سائل بعذاب واقع، اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے، وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے؟ بتا دینا، ٹائم بتا دینا. جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہو میں پولیس لے آؤں گا، کہتے ہیں لے آنا، ٹھیک ہے نا، بتا دے یار کب آئے گی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی، اس میں حکمتیں ہیں. ٹائم نہیں بتایا اللہ نے. قل لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. میں پیغمبر ہوں، پیغمبر کا کام، میسنجر کا کام جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے. مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا، کس دن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا. ایک موقف تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل گور جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو آپ کہہ دیتے 100 سال بعد آئے گی. کیا خیال ہے؟ 200 سال بعد آئے گی. 200 سال بعد کون جا کے دیکھتا بھائی؟ نبی کو معاذ اللہ نقل کفر، جو عزت حاصل کرنی تھی، جو دولت، وہ تو مل جاتی نا بھائی. دنیا میں جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو، ہمارے مرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. لیکن تمام پیغمبروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا، مضبوط موقف. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہے. قرآن نے یہ بھی کہا، یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے کب آئے گی کب آئے گی، ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں. قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے. تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ اعراف میں یا سورہ انعام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اعلم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کب آئے گی بھائی. یہ تو جس سے جو دے گا وہ بتائے گا تو پتا چلے گا، وہ نہیں بتا رہے. یہ فرشتے کو بھی علم نہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں اور نبی سے آ کے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. آپ نے بتایا ایمان ایک خدا پہ ایمان لانا، موت کے بعد زندگی، فرشتوں پہ ایمان. جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا اسلام ہے 5 نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا. آپ نے فرمایا جبریل نے احسان کیا ہے، یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی تم اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو. ظاہر ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر جبریل نے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے.
فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے. یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی, مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے. پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی, یہ تو نہیں پتا کب آئے گی, کچھ علامتیں تو ہوں گی, آپ نے علامتیں بتائی ہیں. ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں, قیامت کا ٹائم نہیں بتایا. اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی, ان تلد الامۃ ربتها, باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے, لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ اپنا باپ پیدا کرو گے, جو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. آج کل اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں, جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں, ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتے ہیں. بولو نا, ماں باپ ڈرتے ہیں کس سے؟ بہویں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں؟ ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں آج کل. بہو آئی ہے بیچ کے نہ کھا جائے ہمیں. ونس اپون اے ٹائم بہوؤں پہ ظلم بہت زیادہ ہوا, اب بھی ہوتا ہے, لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا, جو مدر ان لا ہے قرآن کے مطابق, اس کو لفٹ کرانا انڈیپینڈنٹ انڈیویجول میں لائف گزارتی ہیں. میرے ہسبینڈ ہے, یہ ہے, میں ان کی وائف ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ ان کی مدر ہوں گی نا. لائف کو انجوائے کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. وہ کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو, بیٹا آج کچھ اچھی سی کھچڑی پکا کے کھلا دو, تو فوراً ایک بیان چلا دیں گی بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے, اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نسب والا سسرال والا بنایا, تو یہ سسرال والا اللہ نے ایویں ہی ذکر کر دیا. تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا, شوہر کے ماں باپ ہی تو آئیں گے. یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا. نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں, کچھ بھی پھینکتے چلے جاؤ پھینکتے چلے جاؤ. میں مانتا ہوں بہوؤں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے, وہ حرام ہے, ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہا ہے مارکیٹ میں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. جو بھائی رشتہ ہے, اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا. تو خیر کہاں سے بات, جلدی ٹائم بہت کم رہ گیا, جلدی کدھر چھوڑا ہے میں نے پانی. ہاں, ان تلد الامۃ ربتها, نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی, یعنی باپ اپنے باپ کو جنے گا. آج کل جو ابا سے پیدا ہو رہے ہیں نا, وہ ابا کے باپ پیدا ہو رہے ہیں. ابا پوچھ ہی نہیں سکتے تو لیٹ کیوں آ رہا ہے. پوچھ سکتے ہیں آج کل جوان اولادوں سے, گٹر کے ڈھکن پہ اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا بیٹھا ہوا. فوراً جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا, ڈیڈی پاپا, ایک تو ابو بلوایا کرو یار ابا کو. ابو کے لفظ میں کتنا پیار ہے یار, شکر ہے ہم اپنے ابو کو ابو بولتے تھے. پاپا ڈیڈی بھی جائز ہے, بابا بھی جائز ہے. میرے ایک چینل کے بچے مجھے بابا بولتے ہیں, 3 چینلوں کے ابو بولتے ہیں. میرے پاس تو ہر قسم کی سہولت ہے, ڈیڈی بھی بلوا سکتا ہوں, لیکن جو بابا بولتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے کیا بولیں, ابو بولیں. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے یار. خیر بابا پاپا ڈیڈی بھی چلتا ہے. ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں, وہ ناراض نہ ہو جائیں, ان کے بابا پاپا اس طرح کتنے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بیکری کا سارا آئٹم ان کے یہاں, پاپا بھی اور پتہ نہیں مختلف چیزیں ان کے یہاں ہیں, اور بھی ہیں, وہ نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. وہ سارے بیکری کے آئٹم ہیں جو انہوں نے گھر میں لا کے رشتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو ابو کا لفظ میں کیا ہے, امی کے لفظ میں کیا ہے, پیار ہے بہت. امی ابو کتنا پیارا لفظ لگتا ہے. سارے چیزیں گوروں کی. ڈیڈ, جب ڈیڈ بولو گے نا تو بولے گا او ڈیڈ واٹ آر یو ڈوئنگ, صحیح ہے نا, وہ پھر پوری انگلش لے گا, آدھی نہیں لے گا وہ. ابو کو ایسا بولنا بہت, ابو کے لفظ میں اتنا پیار ہے. ابو یہ کیا کر رہے, یہ نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے. ابو بول دیا تو بس ہتھیار آپ نے ڈال دیے. اب ایسا نہ ہو ڈیڈی کو جا کے کچھ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دو. ڈیڈ بول رہے ہو, ابو بول رہے ہو, چلو جو مرضی بولو, لیکن باپ کو سمجھو. کیا باپ ہے, وہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے, ضرورت پڑے تو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے, مار دے, آگے سے سینہ مت اکڑا کرو. یہ قیامت کی علامات ہیں کہ بڑے چھوٹے بن جائیں گے, اور چھوٹے کیا بن جائیں گے, باپ بن جائیں گے. وقت مکمل ہو گیا, اذان بھی ہونے والی ہے. تو یہ 3 ٹاپک سمجھ میں آ گئے. تو سأل سائل بعذاب واقع میں بھی یہی کہ اس نے پوچھا کب آئے گی, تو اللہ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع, جب آئے گی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ بتا دوں جب آئے گی تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا. تو خود کہے گا کہ یہ کیوں آ گئی ہے قیامت. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.